آج کی اس اہم پرمغز فکری نشست کے صدارتی کلمات کے لیے میں دعوت خطاب دوں گا محترم امیر جماعت سید منور حسن صاحب کو۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، معزز علماء اکرام، برادران گرامی اور میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا سیمینار ایک ہمہ پہلو موضوع پر ہمہ پہلو گفتگو کا عنوان بنا ہے۔ جتنی تقریریں یہاں ہوئی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ شہادت حسین کے حوالے سے بھی، مناقب و فضائل حسین کے حوالے سے بھی، اور جہد مسلسل اور سعی پیکر حسین کے حوالے سے بھی، وہ تمام گفتگویں ان تمام جہتوں کے اندر رہنمائی کرتی رہیں کہ جو اس وقت اور اس لمحے کی ضرورت تھی۔ ویسے تو پوری امت مسلمہ میں ایک بیداری کی لہر ہے، اور چاروں طرف کے حالات میں لوگ جد و جہد کا پیکر بن کر فرعونوں اور حامانوں اور شدادوں یزیدوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کے درمیان جس ہم آہنگی کا اور مل جل کر چلنے کا عنوان نظر آنا چاہیے، اس میں کمی نظر آتی ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ پوری امت کے اندر بڑے پیمانے پر جو کارفرمائی اس وقت نظر آتی ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ ان تمام بیداری کی لہروں اور تحریکوں کو اپنی ہی حکومت سے واسطہ درپیش ہے، وہی مد مقابل قرار پائی ہے، اور وہی بیرونی اور غیر ملکی استعمار کے ایجنٹ کے طور پر ان کے راستے کے لیے سد راہ بن رہی ہے۔ ہم بھی جو یہ گو امریکہ گو کی تحریک لے کر چل رہے ہیں، امریکی غلامی نامنظور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں یہ پورا ایجنڈا شامل۔ ان کے جتنے گماشتے ہیں جنہوں نے ڈرون طیاروں کے حملوں کو جائز اور روا رکھا ہوا ہے، وہ جو عسکری پالیسیوں کے اندر اور معاشی پالیسیوں کے اندر جو انہی کے دست نگر ہیں، انہی کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہیں، انہی کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، ظاہر ہے کہ ضمنی اور ذیلی طور پر یہ تمام لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ اور پاکستان کی اندر بسنے والی ملت اسلامیہ، یقینی طور پر ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی جو پچھلے 3 سروے گیلپ نے شائع کیے ہیں، 86-87% لوگ ہیں کہ جو امریکہ کے مخالف ہیں، اور ان تمام معاملات کو سمجھ کر اور جان بوجھ کر مخالف ہیں کہ جو امریکہ نے پوری امت کے بارے میں رویہ اپنایا۔ ہم فی الحقیقت دعوت کے لوگ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہکانے والے لوگ ہیں۔ ہم کسی سے بغض کی بنیاد پر یا حسد کی بنیاد پر گو امریکہ گو نہیں کہتے، لیکن یہ حقیقت بھی آشکار ہو چکی ہے کہ جتنے بڑے پیمانے پر امریکہ نفوذ کر چکا ہے، حالانکہ ایک علیحدہ موضوع بھی کبھی کبھی اس پر بھی بات ہونی چاہیے، میں 1-2 جملے کہہ دیتا ہوں کہ امریکہ کا عروج بھی گزر چکا۔ امریکہ بھی اب اس وقت زوال کی طرف، انحطاط کی طرف، ڈھلان کی طرف، اور ہر حوالے سے 132 بینک ہیں، یہ ان کے پیمانے ہیں اپنے آپ کو ناپنے اور تولنے کے، لیکن دور سے بیٹھ کر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 132 بینک ہیں کہ جو امریکہ کے دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور اندھیروں کا مقابلہ اجالوں سے کرنے کے بجائے اندھیروں سے ہی مقابلہ پھر کیا جا رہا ہے۔ لہذا فائنینشیل کرائسس بھی ہے، مورل کرائسس بھی ہے۔ روس کے ایک بڑے دانشور نے ان موضوعات پر بہت کچھ لکھا ہے، اور اب وہ امریکی بھی اس کو ایک بڑے تھنک ٹینک کی حیثیت سے تسلیم کرنے لگے ہیں۔ اس نے بیک وقت ان دونوں کرائسس کا ذکر کیا ہے کہ امریکہ کی پہچان اگر سرمایہ ہے تو فائنینشیل کرائسس کے اندر بھی وہ بہت بڑے پیمانے پر مبتلا ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ ایک مادی قوت اور مادیت پر یقین رکھنے والے ہیں،
اور شاید مورل کرائسس کو نہیں پہچانتے، خود روسی بھی نہیں جانتے اس بات کو، لیکن اس نے اس بات کو بھی قوموں کی اور تہذیبوں کی عروج و زوال کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ مورل کرائسس فائنینشیل کرائسس سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے. یعنی جو قوم اور جس قوم کا سربراہ پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرے یہ کہہ کر کہ عراق کے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، جو 100% جھوٹ ہو، جو 100% دروغ گوئی پر مبنی ہو اور دنیا کا اور صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہو، اس کے مورل کرائسس کی داستان کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے یہ بیان کرنا اور ڈور کا سرا تلاش کرنا ہی مشکل ہے. لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ امریکہ ڈھلان کے اوپر ہے، انحطاط پذیر ہے، اپنے عروج سے بہت پہلے گزر چکا ہے، اور اب جتنے اقدامات اس کے ہیں، یہ بات اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ دشمن کے جائزے میں محض اس کی توپ و تفنگ کے بارے میں، اس کے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کے بارے میں، اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات کے بارے میں، اس کی ایک جیب کے اندر نیٹو کی 26 ملکوں کی فوجیں اور اس کے دوسری جیب کے اندر سارے مسلمان حکمران موجود ہوں، محض اسی حوالے سے بات کرتے رہنے سے کبھی کبھی جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ کسی بہت بڑے کا آتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے نزدیک تو بہت بڑا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور تو کوئی بڑا نہیں ہے. بڑا ہی نہیں ہے تو بہت بڑا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے فی الحقیقت ایک ہی بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ امام حسین نے اس بات کو بہت قریب سے دیکھا اور برتا کہ تمام انسانوں کو جو یہ اختیار حاصل ہے حق حکمرانی کا، یعنی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے اس ملک کے اندر بستے ہیں، سب کو حق حکمرانی کا حق حاصل ہے. وہ حق حکمرانی لوگ تفویض کرتے ہیں، کسی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے تم حکمرانی کرو، امانت اور دیانت کے ساتھ کرو. امام حسین نے دیکھا کہ یہ حق حکمرانی غلط طریقے سے چھینا جا رہا، غلط طور طریقے استعمال کر کے لوگوں کے اس حق کو پامال کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب بنیاد غلط ہوگی، جب جڑ غلط ہوگی، پہلی اینٹ غلط ہوگی، تو جو عمارت تعمیر ہوگی، جو ادارے بنیں گے، جو معاشرہ تشکیل پائے گا، اس غلط حق حکمرانی کے نتیجے میں، غلط لوگوں کو تفویض ہونے کے نتیجے میں جو کچھ وجود میں آئے گا وہ سب غلط ہوتا چلا جائے گا اور تمام معاملات الخط قرار پائیں گے. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کی دنیا کے اندر جو فلسفے بیان کیے جاتے ہیں اس بات کو اس وقت سمجھ کر لوگوں تک اس بات کو پہنچایا اپنی جد و جہد کے ذریعے. اس لیے فی الحقیقت یہ ٹھیک ہے، مجھ سے پہلے مقررین یہ بات کہہ چکے ہیں، ہمارے یہاں تو جمہوریت کو ہی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. آپ خاموش رہے، بولیں گے تو جمہوریت خطرے میں ہے. اس وقت بڑی مشکل سے لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں. یعنی جمہوریت کے حوالے سے، منتخب ہونے کے حوالے سے جتنی چاہیں آپ کرپشن کریں، جمہوریت ہے کہ آپ خاموش رہیں. جتنے چاہیں لوگوں کے حقوق سلب کریں، غصب کریں، لیکن یہ جمہوریت ہے اور انتخاب ہے کہ آپ خاموش رہیں. اس لیے یہ جو مغالطے پیدا کرنے کی کوششیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ممبر و محراب سے بجا طور پر، اور پھر جتنی دینی شخصیات اور دینی جماعتیں اور اہل علم ہیں، یعنی رانا صاحب نے بھی یہاں بہت کام کی، بھلی تقریر کی ہے، اور اس لب و لہجے میں کی ہے کہ جو بہت سارے لوگ زیادہ آسانی سے سمجھتے ہیں، اور اس پیرائے کو بیان کیا ہے کہ جو ان سے مشکل تھا کہ وہ اس پیرائے کو بیان کر سکیں گے. تو حقیقت یہ کہ وہ تقریر بھی بہت کام کی تھی کہ معاشرے میں جب ظلم کا الاؤ دہک رہا ہو اور چاروں طرف کے حالات میں لوگ ابن محروم ہوتے چلے جا رہے ہوں، اور پیروں کی بیڑیاں اور ہاتھوں کی زنجیریں اور زبانوں پر پہرے، یہ تمام چیزیں مل جل کر ان کی تمام آزادیوں کو سلب کر رہے ہوں، تو ایسے معاشرے کے اندر ایمان کی اور یقین کی شمع کو جلانا اور پھر ہر شمع سے نئی شمع کو روشن کرنا، گویا ایک بڑی جدوجہد کو دعوت دینا اور ایک بڑی جدوجہد کا خوگر بننا، یہ وہ پیغام ہے کہ جو آج کا پیغام ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے. اور مجھے ایک بار پھر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مہمانوں نے، حضرات مقررین نے بہت بھلے پیرائے میں تمام باتیں کم سے کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ بات سے بات کی جائے، لوگوں تک دور تک اس بات کو پہنچایا جائے، اور حالات کی خرابی کو جد و جہد جو چاروں طرف ہو رہی ہے، میں تو تمام جماعتوں سے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے امریکی غلامی نامنظور کی تحریک چلائیں. عین ممکن ہے کہ چند ہفتوں کے اندر پھر سب مل کر ایک پلیٹ فارم بنا لیں. ہم مل جل کر کریں گے تو آنے والے دن کسی اتحاد کی خبر بھی دے سکتے ہیں،
اور کسی اچھی خوشخبری کا عنوان بھی بن سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب